نعبدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 12 ربیع الاول 2020 کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ اس علمی اور تحقیقی پروگرام سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی سے التماس بھی کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کی نسبت پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء اور دو جہانوں کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول وہ عظیم وقت ہے جب اللہ کی ذات مبارکہ نے اس دنیا میں چھائے نحوست کے بادلوں کو اپنی رحمت سے اجالوں میں بدل دیا اور فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی ناظرین، جب ہم دعا میں اللہ کی رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت در حقیقت ہم اللہ کی ذات مبارکہ سے آپ سرکار کا قرب، آپ سرکار کا قرب اور آپ سرکار کی غلامی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ناظرین، اہل علم بھی اپنی محبت میں ہی ورد کرتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی افضل ترین عبادت، دعا اور نظریہ حاجت درود ابراہیمی کی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ناظرین دعا بھی ہے، محبت بھی ہے، شفا بھی ہے، حاجت بھی ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ہے۔ اور بے شمار حدیث مبارکہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہی اہل علم فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود شامل نہ ہو تو وہ دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام پریشان حال لوگوں کو 12 ربیع الاول 2020 کا وظیفہ درود ابراہیمی کا مکمل حوالہ بتائیں گے، جو کہ دعا کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وظائف سے فیض حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفہ حاجت کے لیے آپ نے 12 ربیع الاول کا چاند مبارک دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کر دیا جائے۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین، آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفہ کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا کرنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے لبیک یا رسول اللہ کو غمان میں پختہ کرتے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے دل سے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت جاری رکھنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین آپ نے مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنی ہے۔ جس قدر آپ توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گے، اسی قدر آپ کو فیض بھی بارگاہ الہی سے حاصل ہوگا۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول 2020 کا مقدس دن نظریات عبادت اور نظریہ حاجت کے اعتبار سے بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مقدس دن کو حصول حاجت کے لحاظ سے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم ناظرین مزید فرماتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کی عبادت کو جس حاجت کے لیے بھی کریں گے، انشاءاللہ اسی نسبت سے فیض بھی حاصل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حاجت نیک اور جائز مقصد کی ہو۔ ناظرین، اب ہم آپ کو 12 ربیع الاول کے وظیفہ کے چند اہم فوائد و فضائل بتاتے ہیں تاکہ آپ محبت اور یقین کامل کے ساتھ ہی اس وظیفہ کو مکمل کر سکیں۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد بڑی سے بڑی مشکل یا حاجت کا شکار ہے اور اگر وہ فرد اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ حاجت کے لیے اس مقدس دن کو ہرگز مس نہ ہونے دے، کیونکہ اس ایک دن کی برکت سے آپ ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، اٹرا، فوبیا، ہسٹیریا، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف اور ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور بے شک یہ اس وقت کا روحانی فیض ہے جس میں اللہ کی ذات نے برکت اور اپنی رحمت کو پوشیدہ رکھا ہوتا ہے۔ آپ بھی محبت کے ساتھ 12 ربیع الاول کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت خاص بھی آپ پر ضرور ہو۔
ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی اور علمی پروگرام آپ کو حصول علم اور حصول محبت کے لحاظ سے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول علم کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔